अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। और सामीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। सामीन, वैसे तो हर इंसान अपनी ज़रूरत, अपनी शौक़ के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स का इस्तेमाल करता है। और ब्रांड से क्या मुराद है? ब्रांड से मुराद वो तमाम चीज़ें जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, चाहे वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हों। वो कहते हैं ना कि जी आजकल तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाना पीना या रोज़मर्रा की अशिया ही किसी ब्रांड से वाबस्ता हों। आजकल तो पानी पीना, पानी भी किसी ना किसी ब्रांड से वाबस्ता है। आजकल जो भी हम पानी पी रहे हैं वो भी किसी ना किसी ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है। और यकीनन हम अपने तमाम फेवरेट ब्रांड्स को हासिल करने के लिए कभी हम जाते हैं मोहल्ला स्टोर्स, कभी हम शॉपिंग मॉल्स जाते हैं, कभी बड़े बड़े सुपरमार्केट्स जाते हैं और अपने पसंदीदा ब्रांड्स को शेल्फ से आराम से उठा के ले आते हैं। लेकिन लिसनर, कभी आपने सोचा कि ये तमाम ब्रांड्स कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं इतने आराम से? इन तमाम चीज़ों का इतना अच्छे से एक्सेस कैसे हो जाता है? और अब तो कोविड-19 के बाद इतनी आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं कि हम तमाम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं। हर चीज़ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है। यकीनन अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो वहाँ पर यूजुअली वहाँ पर ट्रेंड यही था। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है बाहर लोगों की कि वो लोग तमाम चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उनके घरों पे आ जाती हैं और जो चीज़ दिखाई जाती है वही चीज़ डिलीवर भी की जाती है। हमारे पाकिस्तान में, या हम कहें कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यकीनन ये मसला कहीं ना कहीं देखा गया है कि ट्रस्ट लेवल का इशू आता था और हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं करते थे। लेकिन कोविड-19 ने अगर हमें एक चीज़ दिखा दी है तो ये ज़रूर हमें दिखाया है कि ऑनलाइन शॉपिंग पे अब लोगों का ट्रस्ट हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये बहुत अब अच्छी बात है कि हम वो तमाम चीज़ें जो आराम से हम ऑनलाइन अब ख़रीद सकते हैं, हम उसके लिए हमें बाज़ार में जाना नहीं पड़ता। और यकीनन कोविड-19 में इससे अच्छी कोई बेहतरीन चीज़ नहीं होती। सामीन, हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ब्रांड मौजूद होता है जिसकी कामयाबी का सफ़र हम सब आपसे शेयर करते हैं। सामीन, पिज़्ज़ा तो यकीनन सबका फेवरेट खाने पीने की चीज़ में अगर बात करें तो पिज़्ज़ा सबसे फेवरेट है। बड़े बच्चे बूढ़े सभी पिज़्ज़ा को बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा सा पिज़्ज़ा की हिस्ट्री पे शेयर करती हूँ कि पिज़्ज़ा सबसे पहले इटली में खाया जाता था। ये बड़ी इसकी एक मज़ेदार सी एक स्टोरी है कि जून 11 1889 में क्वीन मार्गरीटा और किंग ने जब नेपलीज़ को फर्स्ट विज़िट किया तो उन्होंने पहला स्लाइस जो इंजॉय किया उस पर टमाटर, मोज़रेला और बेसिल उसमें फ्लेवर ऐड किए गए थे, जो कि उस वक्त इटली के जितने भी उसके फ्लैग के कलर्स हैं वो उसमें शामिल थे। तो सामीन, बहुत ही अच्छी सी इसकी हिस्ट्री है। और आज यकीनन आज हमारे साथ जो ब्रांड मौजूद है दैट इज़ अ पिज़्ज़ा पॉइंट। और पिज़्ज़ा पॉइंट यकीनन सब जानते हैं, सबका फेवरेट पिज़्ज़ा ब्रांड है। आज हमारे साथ पिज़्ज़ा पॉइंट की क्या कामयाबी का सफ़र है इसको बयान करने के लिए हमारे पास मौजूद है हमारे स्टूडियो में मिस्टर इरशाद अहमद ख़ान, जर्नल मैनेजर पिज़्ज़ा पॉइंट। और आज उनसे बातें करेंगे और मज़े मज़े की चीज़ी सी बातें करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब, वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम आपको और तमाम सामीन को। जी, थैंक यू सो मच इरशाद साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं हमेशा अपने गेस्ट से करती हूँ कि हर ब्रांड के पीछे एक कामयाबी का सफ़र होता है। कोई भी पहले दिन ही कामयाब नहीं हो जाता है। कौन लोग हैं, किसका ब्रेन चाइल्ड था इसके पीछे, किस तरह एक पूरी कामयाबी का सफ़र तय हुआ और आप यहाँ तक पहुँचे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपकी इंतज़ामिया का जिसने मौका दिया कि आज मैं अपने सामीन को जो है पिज़्ज़ा पॉइंट के मुतालिक कुछ बता सकूँ। अच्छा, सबसे पहले ये कि हमारे CEO फैज़ान रावत साहब का विज़न था, एक ऑब्जेक्ट था कि एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जाए और एक ऐसी चेन बनाई जाए जो थोड़ा मल्टीनेशनल ना हो लेकिन उसके नज़दीक जाके हम कुछ काम कर सकें। तो 2010 में जो है पिज़्ज़ा पॉइंट की अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद रखी गई और फिर जब काफ़िला शुरू हुआ था तो कुछ कम लोगों के साथ हमने गुलशन इकबाल में पहला अपना एक आउटलेट लॉन्च किया। दैन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं वो कराची के मेन लोकेशंस के ऊपर 17 आउटलेट्स हैं।
اور اس میں شروع سے جو ہماری اپروچ یا ویژن ہمارے سی ای او کا رہا وہ یہ رہا کہ آپ جو ہے ایک بیسٹ پروڈکٹ، کیونکہ کراچی کی آڈینس ایک الگ آڈینس ہے پورے پاکستان کے اندر. آپ جب دیکھتے ہیں تو ہم نے بھی مختلف کمپنیز میں کام کیا، ملٹی نیشنلز میں، لیکن یہ ہے کہ لوکل چینز کو جگہ بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو جب 2010 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تو اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیز جو تھیں وہ بہت اچھا کام کر رہی تھیں، اور لوکلز کو کافی مشکل تھا ان کو ٹائم دینا کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے ذریعے ثابت کر سکیں کہ آپ اچھے ایک لوکل برانڈ ہیں. تو الحمدللہ کہ ایک اچھی ٹیم کے ساتھ سفر کا آغاز ہوا، اور پھر ٹیم جس طرح سے کام کرتی چلی گئی اور پروڈکٹ پہ دھیان دیا، کسٹمر کی جو سوچ تھی اس تک پہنچے، اور اپنی اچھی سروسز کے ذریعے جو ہے وہ الحمدللہ آج ہم نے جو ہے وہ 17 اپنے آؤٹ لیٹس کراچی کے اندر بنائے، اور الحمدللہ اپنے تمام طرح کے جتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو مطمئن کیا. صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 17 آؤٹ لیٹس کراچی میں مینٹین کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور کراچی جیسے شہر میں، اور یقیناً جہاں پر پیزا کے ہزاروں کمپٹیٹر برانڈس بالکل کھڑے بالکل ہوئے ہیں اس کے اندر پیزا پوائنٹ یقیناً اپنا نام الگ رکھتا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اچھا ارشاد صاحب، ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پیزا ایک اٹالین ڈش ہے، لیکن پاکستان میں اس کا ٹرینڈ کیوں ہے؟ کیوں پاکستانی جو ہے وہ پیزا کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں؟ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی چیز ہو، پڑھائی ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو رہی ہو، لیکن ان کو پیزا چاہیے. ایسا کیوں ہے؟ اتنا کریز کیوں ہے اس کے پیچھے؟ کوئی بالکل ریسرچ اس پہ کی کبھی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بیسکلی کیا ہے کہ پاکستان میں تو زیادہ لوکل جو ہے ہمارے پاکستانی کھانے اور باربیکیوز وغیرہ زیادہ ٹرینڈ تھا، لیکن یہ تھا کہ ایک باہر کی پروڈکٹ جب یہاں آئی تو اس میں ہماری کامیابی یہ رہی کہ ہم نے اس میں کچھ پاکستانی فلیورز کو لانچ کرا. ہم نے اس میں ایک پاکستانی ٹچ دیا، جس میں ہم نے مغلیائی اور اپنا کباب چسکا، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے افغانی فیسٹ. تو بیسکلی جو آڈینس تھی، جو میں سمجھتا ہوں اس میں ہر طبقہ فکر کے اور ہر عمر کے لوگ شامل ہیں. اب اس میں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ایک چیز یہ دیکھ کے کافی سالوں بعد کہ ہم پورا دن جو سیل کرتے ہیں اس کا 70% جو ہے وہ ہمارا رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک کا کسٹمر ہے. 70%؟ 70%. اور بتائیے ہر دن میں یا ویکینڈ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ویک ڈیز میں بھی اور ویکینڈس پہ بھی. اچھا. تو اس میں ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا ہاں. کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھئی رات میں اسٹاف کم رکھو، لوگ کم رکھیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ پے رول تھوڑا سا بہتر ہو اور تمام چیزیں. لیکن جب ہم نے ریشو چیک کرنا شروع کرے تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا کسٹمر ہمارا جو ہے وہ رات 11 سے صبح 5 بجے تک کا ہے. تو اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس بھی تھے. اچھا ہوتا یہ کہ کارپوریٹ سیکٹر پہ لنچ ہوتا ہے آپ کا، تو وہ ایک الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ 2 سے 5 بجے تک آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. لیکن یہ جو پیزا کے شوقین ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً جو ہے وہ رات میں جو لوگ زیادہ اس کو لائک کرتے ہیں وہ 11 بجے سے صبح تک کا آڈینس ہے، اور لنچ میں بھی ہے. لیکن الحمدللہ خیر ماشاءاللہ اب تو ہر طبقہ فکر ہر عمر کا جو ہے ارشاد صاحب، ہمارے بالکل پاس ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے، اس ٹائم چیک کو دیتے ہیں اور سامعین اس کے بعد ایک کوئز ہمیشہ کی طرح رکھتے ہیں اپنے شو میں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں اور کوئی نہ کوئی کوپن بھی حاصل کر سکیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے، واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. AM. This time check is brought to you by Experience the pure joy of winter. Gul Ahmed ki unstitched winter collection has all your favorite fabrics. Chahe ho velvet, pashmina ya khatar. The latest designs will give your winter wardrobe a unique touch. Available now in stores and at gulahmedshop.com. Shop now before the stock runs out. اس میں آپ یہ بالکل آپ یہ ان کی ساری لوکیشن ہے پروڈکشن. ابھی جو یہ لیٹسٹ ہے نا آپ کی ابھی جو لانچ کیا نا سوال یہ ملنے کے ابھی جو پیزا پوائنٹ میں نیا فلیور لانچ کیا ہے وہ کیا ہے وہ تھن کرسپ. اب کیا امبر، آپ کی دوست، آپ کی فیوریٹ شو برانڈز انلمیٹڈ میں، جو آپ ہر بدھ کی صبح 10 بجے سے 11 بجے تک سنتے ہیں. سامعین، ابھی ہم بریک سے جانے سے پہلے یقیناً آپ سب کا جو فیوریٹ اس وقت کھانے کا میل ہے، جیسا کہ ارشاد صاحب کی باتوں سے لگتا ہے کہ پیزا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ اسے آرڈر کر سکتے ہیں. کوئی وقت نہیں ہے، اور اسپیشلی رات کا وقت جب آپ رات کو لیٹ پڑھائی کر رہے ہیں یا آپ مووی دیکھ رہے ہیں، تو دیکھا گیا کہ پیزا کھانے کا ٹرینڈ بہت عام نظر آیا. اور ان کو ارشاد صاحب نے بڑی ہی حیران کن بات بتائی کہ جو 70% سیل کا پورشن ہے وہ رات کے وقت دیکھا گیا. تو ارشاد احمد خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے فرام پیزا پوائنٹ، اور ہی از اے جرنل مینیجر وہاں پر، اور ہمیں ان کی کامیابی کا
राज आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है। तो इरशाद साहब, और हमेशा की तरह हम क्विज भी अनाउंस कर दें बिल्कुल इरशाद बिल्कुल साहब, बिल्कुल ठीक है? तो सामीन, आपने आज का जो क्विज है उसमें आपने हमें बताना है कि इनका जो अभी लेटेस्ट पिज़्ज़ा क्रस्ट का पिज़्ज़ा पॉइंट का जो पिज़्ज़ा अनाउंस हुआ है, जो अभी मार्केट में इस वक्त आया, आपने हमें उसका नाम बताना है, ठीक है? और इसके लिए फिर आप अपनी कोई भी डील आप ऑर्डर करेंगे तो आप फ्री मील आप तक घर तक फ्री डिलीवरी होगी इसकी फ्रॉम पिज़्ज़ा पॉइंट, और यकीनन हम आखिर में अनाउंस भी करेंगे इसके लिए। लेकिन आपने साथ साथ शो सुनना है, तभी आप जान सकेंगे कि अभी नया इनका कौन सा पिज़्ज़ा मार्केट में आया है। जी इरशाद साहब, आपकी कौन कौन से फ्लेवर्स हैं मैं चाहूँगी, और कौन सी अभी लेटेस्ट पिज़्ज़ा आपका मार्केट में आया उसके बारे में प्लीज़ बताइए। अच्छा, पहले हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि हमारे कुछ फ्लेवर्स थे जो कि हमने पाकिस्तानी थोड़ा सा टच दिया था। तो उसमें जो हमारे लास्ट फ्लेवर्स थे उसमें कबाब चस्का मानी फीस जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा चल रहा था। अब थोड़ा सा हमने उसको तब्दील किया है और हमने उसमें मुगलियाई और कुछ और नए फ्लेवर्स को ऐड किया है। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर चाह रहा था वो सारे पाकिस्तानी टच उस पिज़्ज़े के अंदर हमने देने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने थोड़ा सा पिज़्ज़ा से हट के भी काम किया और हमने कुछ सैंडविचेस जो है वो लॉन्च करे हैं, मैक्सिकन सैंडविच। और आने वाले दिनों में आपको हमारे यहाँ काफ़ी सारी नई प्रोडक्ट पाइपलाइन में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हम तो बच्चों अभी जो के लिए लेटेस्ट है वो कौन सी है? अभी जो वो तो एक लेटेस्ट है? क्विज अनाउंस हुआ है, तो अच्छा मेरे ख्याल से उसका थोड़ा सा वेट करके अगर उसको अच्छा, बताएं ठीक है ठीक है। तो फिर इस इसके लिए लोगों को सुनना पड़ेगा पूरा सुनना शो, पड़ेगा, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा जब आपने सवाल किया था जवाब उसी वक्त रेज हो गया था, अगर किसी ने सुना होगा तो सही इंशाल्लाह बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये है कि अभी हम इंशाल्लाह बच्चों के लिए भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सूनली हम जो है वो किड्स मील जो है वो इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए जो अच्छी वैरायटी भी रखी गई है और टॉय भी रखा गया है उसके सही। अंदर। और थोड़ा सा मैं पिज़्ज़ा पॉइंट का विजन बताना चाहूँगा कि चीज़ें इस तरह से चल रही हैं कि हमने कोशिश की है, हमारी पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। बिल्कुल। तो और इस कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा भी देखी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जो फेज कोविड का आया उसके अंदर जिस तरह से लोग और अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से ज़्यादा हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्जेक्ट था सीईओ के साहब का, फैज़ान साहब रावत का, कि हम जो है लोगों को ज़्यादा अपने लोकल्स को जो है नौकरियां दें। तो हमने करा ये कि थोड़ा सा ये हमारे पास जो तबका है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वो किस तरह का तबका है। हमारे जो हेड ऑफिस और डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तो ग्रेजुएट और मास्टर्स बच्चे बच्चियाँ लिटरेट किस्म के मौजूद होते हैं, लेकिन जो बच्चा हमारा किचन में मौजूद होता है वो एक ऐसा तबका होता है जो मैट्रिक और इंटर पास होता है, सही। और उनके लिए जॉब ढूंढना मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी काम किया। हमने ये किया कि काफ़ी सारी जगहों पे हमने उन बच्चों को अपने पास लेकर और उनको सिखाया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छे मल्टीनेशनल्स में भी मूव हो गए और सही। काफ़ी सारे हमारे साथ भी काम कर रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उधर जो है वो अपना एक ऐड जनरेट करते हैं थ्रू एचआर और इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक तो है। उससे ये होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनका जो भी अपना, आप ये समझें कि अगर उनकी कोई तालीम हासिल कर रहे हैं, जो पॉकेट मनी है उनका वो कर सकते हैं। कॉल सेंटर के अंदर हमारे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के, एनईडी के और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, जो बच्चे पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। अच्छा इरशाद साहब, इसमें ऐसी ट्रेनिंग शामिल है जिसमें हम पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाते हो कि हाउ बिल्कुल टू मेक अ डो, और कैसे पिज़्ज़ा बेक होता है, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कभी इससे भी ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट है क्यूसी और ट्रेनिंग का। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास नए बच्चे आते हैं तो उनको एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है क्यूसी में, तो वो उनको सिखाता है पहले सारी चीज़ों को, और उसमें किचन एक्सपर्ट्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के अंदर काफ़ी सारे अच्छे प्रोफाइल्स मौजूद हैं। तो वो उनका जितने भी बीओएच का जो बैक ऑफ हाउस का किचन का स्टाफ होता है उसको एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब वो बच्चे काफ़ी अरसे से हमारे साथ काफ़ी सारे काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे मुल्क से बाहर भी जा चुके हैं। तो एक ट्रेनिंग का फेज़ होता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको वो लेने के बाद जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आती हैं तो वहाँ पे मूव भी हो जाते हैं। सही। तो ये है कि आजकल जिस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है कोविड के अंदर, तो पिज़्ज़ा पॉइंट जो है ये भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ सकें। बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, और कोविड-19 ने यकीनन बहुत सारे लोगों को एक बहुत सारा एक ऐसा तबका था जो कि बहुत सारी जॉब से अनएम्प्लॉयमेंट उनकी हो गई, और यकीनन इस मुश्किल वक्त में एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा इरशाद साहब, इस वक्त अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट में बहुत सारे पिज़्ज़ा ब्रांड्स हैं। एक
ایک سخت قسم کی، میں کہوں گی ایک ہارڈ کمپٹیشن مارکیٹ از آلویز دیئر فار پیزا اسپیشلی. اور جب ماں بھی ایک بہت اچھی پیزا شیف موجود ہے اس وقت کہ گھر میں وہ عمدہ سے عمدہ پیزا بھی خود بنا لیتی ہے، تو آپ اس کمپٹیشن کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے کمپیٹ کرتے ہیں؟ واٹ از دا بیسٹ سیلنگ پوائنٹ کہ آپ کا پیزا ہر حال میں لوگ کھائیں گے؟ بالکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یہ. دراصل میں کیا ہے کہ اب تھرو سوشل میڈیا جو ہے اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے لوگوں میں. بالکل بالکل. تو اب یہ کہ الحمد للہ گھر کے اندر بچے بچیاں اور جو پیرنٹس ہیں وہ خود ہی اتنی اچھی بیکنگ اور تمام معاملات کر لیتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی ملٹی نیشنل یا لوکلس کے اندر جا کر جو ہے وہ کھانا کھائیں اور سب چیزیں دیکھیں. تو اس مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ، آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ اور کراچی کے جو زندہ دل عوام ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ ابھی کے بعد جب سے تھوڑی سی نرمیاں آئی ہیں تو ڈائن ان بھی اوپن ہوا ہے. بالکل تو لوگ تھوڑا چینج چاہتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. صحیح بات. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کمپٹیٹرز بھی ہوتے ہیں، آپ اگر اچھا پروڈکٹ اپنے کسٹمر کو دیتے ہو، اچھا ایمبیانس دیتے ہو اور ساتھ میں اپنی اچھی سروسز دیتے ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کمپٹیشن کے اندر پھر کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے. تو الحمدللہ ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ اچھی دی جائے، سروسز بہتر دی جائیں، ایمبیانس اچھا ہو. تو کیونکہ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اب الحمدللہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ کی ملٹی نیشنلس بہت ساری کمپنیز تھی، اب تو لوکلز میں بہت کمپٹیشن آ گیا ہے. انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دے دیا ہے ملٹی نیشنلس کو. تو ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں اب ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ لوکل جو ہے وہ زیادہ کما رہے ہیں. کوالٹی از امیزنگ. بالکل کوالٹی، بالکل. ایک کال بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. حیدرآباد کر رہا ہوں. کیسے جی ہیں آپ؟ جی احمد، میں ٹھیک ہوں. بہت زیادہ آپ برانڈ کے آئیں گے میرے پسندیدہ. اچھا آپ کا پسندیدہ برانڈ کون سا برانڈ ہے؟ کون سا برانڈ ہے آج ہمارے اچھا ساتھ؟ کبھی میرا پیزا کوائن ایکسپیرینس نہیں کیا. اچھا تو پھر آپ کا فیوریٹ برانڈ کیسے ہوا بھائی احمد؟ پہلے آپ نے ٹرائی نہیں کیا ابھی تک تو؟ نہیں، پیزا میرا فیوریٹ ہے. اچھا پیزا آپ کا فیوریٹ ہے، تو پیزا پوائنٹ کیوں نہیں کھایا ابھی تک؟ ایسے ہی نہیں کھایا. تو آج کا پھر کوئز کا، اگر کوئز کا جواب دے دیجیے اور پھر پیزا پوائنٹ میں کوشش کرتا ہوں. میرا سوال ہے جی. اور آپ پیزا اسٹیشن کا لازانیہ ہوتا ہے، ہاں تو آپ کے پیزا کوائن کی ایسا لازانیہ ہے؟ کون سے فلیور سے؟ آپ فلیور بتانا کون سے ہیں کہ ٹھیک ہے. ابھی ارشاد صاحب آن لائن جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے تھینک یو. جی 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 ارشاد صاحب. جی جی. اچھا بیٹا، ویسے تو یہ ہے کہ ہمارا پیج ہے pizzapoint.com.pk پہ، آپ ویب سائٹ پہ جا کے بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ لازانیہ کی، پاستا کی، سینڈوچز کی، ایپیٹائزرز کی بہت ایک اچھی ورائٹی موجود ہے جو کہ ایک بہت ریزنیبل پرائزز میں. اور ہم نے تھوڑا سا رینج اس طرح سے رکھی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں کیونکہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سفر پہ یا اپنے یونیورسٹی جو کر رہے ہیں اس میں لنچ وغیرہ کریں، تو ہم نے اس میں یہ کرا ہے کہ فل پاستا، فل لازانیہ، ہاف پاستا، ہاف لازانیہ، اس وجہ سے رکھا ہے کہ ان کو کہیں کوئی ایسے ریٹس کا ایشو نہ آئے. تو الحمدللہ ایک بڑی رینج پاستا اور لازانیہ کی ہمارے پاس موجود ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جا کے ویب سائٹ پہ بھی دیکھیں گے اور چیزیں، تو کافی زیادہ مینیو ہے پیزے کے علاوہ. اچھا ارشاد صاحب، اگر میں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیزا از اے ہیلتھی میل کہ آپ کے سب بھی ایک ہی چیز کے اندر آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں؟ تو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ سم ٹائم یہ ایسا سوچا جاتا ہے کہ پیزا ہیلتھی فوڈ میں نہیں آتا. آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا، اس کوشچن جو تھا ماشاءاللہ وہ، کیونکہ آج کل ظاہر سی بات ہے کہ ہیلتھ کانشیس لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ الحمدللہ، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر لوگ سوشل میڈیا کے تھرو ان کی اتنے اویئرنیس ہو گئے ہیں کہ ان کو اب یہ سینس ہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں اس میں ہم سے بھی کافی سارے سوالات کیے جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں مینیجرز ہوتے ہیں جب ڈائننگ کے اندر، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنی کیلوریز ہے. اچھا اس میں کتنی کیلوریز جو ہے وہ آپ نے دی ہوئی ہے، اس میں انگریڈینٹس کون سے ہیں. تو لوگ اویئر ہوتے ہیں چیزوں سے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے QC ڈپارٹمنٹ اور جو بھی ہمارے سیکشن بنا ہوا ہے جو فوڈس کو دیکھتا ہے، تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر انگریڈینٹس وہ یوز کیے جائیں جو کہ ایک ہیلدی فوڈ جو ہے اس کے اندر آتے ہوں. تو ابھی تک الحمدللہ کوشش یہی کی گئی ہے. اب اس میں آپ جو ہے مشرومز یوز کر رہے ہوتے ہیں، میٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں، چکن یوز کر رہے ہوتے ہیں، انینز یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں الحمدللہ ہیلدی ہیں. تو اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ ہیلتھ کے نیگیٹو جا کے آپ کوئی کام کریں. تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی جو ہماری پروڈکٹس ہیں، سینڈوچز وغیرہ، اور ہم نے ابھی جب ونٹر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو کافی سارے ہم نے مینیو اور پائپ لائن میں رکھا ہوا ہے جو آنے والے دنوں میں پیزا پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے کافی اچھی چیزیں اور آپ کو نظر آئیں گی. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کبھی کبھی میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ اگر میں اپنے بیٹے کو پیزا ایک اسمال والا بھی دلا کے دے دوں تو میں کبھی یہ بھی کیلکولیٹ کرتی ہوں کیا اس کے اندر وہ تمام چیزیں، ویسے تو یہ سب کوئی کھاتا نہیں ہے لیکن پیزا میں کھا لیتا ہے.
تو اس میں بھی ورائٹی ہوتی ہے کہ آپ اگر ویجی لور ہیں تو آپ بالکل وہ لیں، اگر آپ میٹ لینا چاہ رہے ہیں، چکن لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پیزا کی رینج ہے. بالکل نہیں، آپ اپنے بچے کو اگر اسمال پیزا بھی کھلا رہے ہیں تو اس کے اندر پروٹین بھی اس نے لے لیا اور اس نے چیز کے تھرو ڈیری پروڈکٹ بھی لے لیا، سبزی بھی کھا لی، تو آئی تھنک اور ہر ویٹ کا بھی مٹیریل اس میں آ گیا، آئی تھنک سب چیزیں کور ہیں بالکل ایسے ہی، نا، بالکل ایسے بالکل ایسے ہی ہے نا. تو یقیناً دیکھیں ہر چیز روز ہم کہتے ہیں نا ہر چیز اعتدال میں کھانا اچھا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی. تو آپ پھر دیکھو ویکینڈ پہ پیزا پارٹی تو بنتی ہے اور پھر پیزا پوائنٹ ہو تو پھر اور ہی مزے. تو سامعین آپ ہمیشہ کی طرح اگر آپ نے پیزا پوائنٹ ابھی تک ٹرائی نہیں کیا اور آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آج کا کوئز کا جواب ہمارا دیجیے آپ کہ پیزا پوائنٹ کا لیٹسٹ ابھی جو پیزا مارکیٹ میں لانچ ہوا ہے اس کا نام آپ نے ہمیں بتانا ہے اور پھر فری ڈلیوری انجوائے کریں، اپنے گھر پہ بیٹھ کر پیزا پوائنٹ کھائیں. اچھا ارشاد صاحب، کووڈ-19 کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بہت سارے چیلنجز فیس کیے برانڈ نے اور لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، سب چیزیں بند تھیں، صرف ٹیک اویز تک بھی بند کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو صرف گھر پہ بیٹھ کر آپ ڈلیوری حاصل کر سکتے ہو. سم ٹائم تو لاک ڈاؤن بھی ایسا تھا کہ جو باہر رائڈرز ہیں ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو بہت سارے ایسے برانڈ تھے جن کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا. تو آپ نے کیا کیا ایسا کہ ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ اس سے پہلے کال بھی لے لیتے ہیں ساتھ ساتھ. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی ارشاد صاحب. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ جو ہمارا ایک پاسٹ کا بڑا ایک گرے چیپٹر ہے یہ، کیونکہ جب کووڈ آیا اور اس کے بعد کام کرنا بڑا ہی مشکل تھا، کیونکہ ایک وبا جو تھی وہ ملک میں آئی ہوئی تھی اور اس میں نکل کے آپ نے، کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کہلاتی ہے، تو لوگ بیچارے اپنی بیسکس سے محروم ہوئے ہوئے تھے. اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو لے کے چلنا، پھر اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کے ساتھ ہزاروں ملازم جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے ان کی روزگار کو لے کے چلنا. تو شروع میں تو بڑا مشکل ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت کچھ ٹائمنگس ریسٹرکٹیڈ تھے اور کافی زیادہ جو تھا وہ پابندیاں بھی لگی ہوئی تھیں. لیکن جس طرح سے کووڈ کی پابندیاں نرم ہوتی رہیں تو اس میں یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ آ کے کام کیا. اور میرے خیال سے واحد پیزا پوائنٹ ایسا تھا جو میں یہ دیکھ رہا تھا اس وقت کہ اللہ نے اس میں ہمیں بہت عزت بھی دی، جس میں ہم نے اپنے بہت سارے لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بچایا. کیونکہ جب شروع کا تقریباً یہ ٹائم گزر رہا تھا، مہینہ 2 ہفتے، تو اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ کافی سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو گورنمنٹ نے جیسے ایسے اپنے ٹائمنگس تھوڑے سے بہتر کرنا شروع کرے تو ہم نے جو ہے پھر گراؤنڈ پہ آ کے کام کرنا شروع کرا. اور اس وقت ہم میرے خیال سے چند ایک برانڈز میں ایسے تھے جو اس وبا میں بھی اپنے کسٹمرز کو بڑی اچھی سروسز پراپر SOPs کے ساتھ پرووائڈ کر رہے تھے. کیونکہ اس میں ہوتا یہ تھا کہ اس وقت کافی زیادہ سختیاں تھیں. جو امپلائی تھا وہ بھی ڈرا ہوا تھا، وہ کام پہ آتے ہوئے ڈرتا تھا، پھر جو کسٹمر سے وہ آرڈر کرتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ کووڈ کی جو سچویشن تھی اس میں لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو پیکیجنگ ہے وہ کس طرح سے آ رہی ہے، آپ کو ہیلدی فوڈ پرووائڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو وہ کافی ایک ایسا فیز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑا کرم کرا اور تمام معاملات بہت اچھے سے نکل گئے. لیکن یہ تھا کہ اس وقت ہمارے کسٹمرز نے، ہمارے امپلائیز نے، CEO نے تو ایک اچھے ویژن کو رکھا، تو آج الحمدللہ ہم اس فیز سے کامیابی سے باہر آ سکتے ہیں. سامعین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہمارے کوئز کا جواب دینا چاہیں تو ہمیشہ کی طرح کال کر سکتے ہیں 02111 02111001005. Stay tuned with us. We will be right back after this short commercial break. ہمیں کچھ خبر ملی ہے، جلدی سے اپنا اکاؤنٹ پن بتائیں ورنہ اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا. 10 میں ریڈیو پاکستان میں ہوتا ہے ڈیتھ ہوئی عمران خان صاحب، تو سیما واقعی ہوتی ہے، سپنا ملک ہوتی ہے، سارے وہ بزم طلبہ تھوڑا طلبہ بزنس آ رہے ہیں، تو بڑا کام کیا شروع میں، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹیموں کا اویئرنیس یہاں مسئلہ بہت اچھا بجان دے اتفاق ایسا ہے کہ ہم لوگ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو تو وہ مجھے ایک دن ہمیں کہا تو مجھے Experience the pure joy of winter. Gul Ahmed ki unstitched winter collection has all your favorite fabrics. Chahe ho velvet, pashmina ya khatar. The latest designs will give your winter wardrobe a unique touch. Available now in stores and at gulahmedshop.com. Shop now before the stock runs out. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے فیوریٹ شو برانڈز انلمیٹڈ میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح، ہر بدھ کی صبح 10 بجے سے 11 بجے تک سنتے ہیں.
में। सामीन, आज हमारे साथ मिस्टर इरशाद अहमद खान मौजूद हैं, GM पिज़्ज़ा पॉइंट। और अगर खाने पीने की बात करें तो सेहत साथ साथ कनेक्टेड है। तो कहते हैं कि असल जो सेहत का राज है वो आपके खाने पीने से ही है। तो यकीनन ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ आप जो भी खाते हैं उस तमाम चीज़ों में एतदाल होना चाहिए। ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो पिज़्ज़ा के बगैर तो नामुमकिन है। ठीक है, पिज़्ज़ा खाना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ पिज़्ज़ा खाना ज़रूरी है। एक दफ़ा वीकेंड पे ये पिज़्ज़ा ट्रीट ज़रूर होनी चाहिए। मैं अपने बेटे को ये ज़रूर देती हूँ। और मैं समझती हूँ कि सेहत में आपने तमाम चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है। कंप्लीट मील है। कंप्लीट मील है। ठीक है, तो हम आज पिज़्ज़ा पॉइंट हमारे साथ मौजूद है और हमारा क्विज़ भी आज का मैं दोबारा अनाउंस करती जाती हूँ कि नया जो पिज़्ज़ा इस वक्त मार्केट में आया है उसका नाम आपने हमें बताना है। कॉल आ रही है, कॉल भी साथ ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? मैं डॉक्टर एजाज बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, मुझे पूछना है कि हैदराबाद में आपका किसका पिज़्ज़ा पॉइंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। हैदराबाद। वालेकुम सलाम। सर इंशाल्लाह सूनली हैदराबाद, मुल्तान और लाहौर में जो इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, तो विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह हैदराबाद में होंगे हम लोग ऑटोबान रोड पे। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। सेम Oh, टू सर। वेटिंग फॉर इट। थैंक यू Thank you, सो sir. मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। जी भाई, अगर डॉक्टर साहब की कॉल आई है इसका मतलब डॉक्टर साहब भी पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, तो इट्स हेल्दी मील है। मतलब मेरी ये बात डॉक्टर सही हो साहब, गई कि हर तबका हाँ, फिक्र के लोग खाते हैं। बिल्कुल खास में डॉक्टर खा रहा है जो कि कहता है कि भाई हर चीज़ है तो वैसी नहीं खाओ, जंक फूड नहीं खाओ, तो भाई आप पिज़्ज़ा बिल्कुल खा सकते हैं। डॉक्टर की कॉल से मुझे अंदाज़ा हो गया। अच्छा इरशाद साहब, हाइजीन के ऊपर थोड़ा सी बात करते हैं बिल्कुल। कि खाने पीने के रेस्टोरेंट की जब हम बात करते हैं तो हर इंसान अपनी सफाई बच्चों के लिए अपने घर में, आज हम अपने किचन को भी जब देखते हैं तो आई थिंक हम समझते हैं कि वो औरत सबसे ज़्यादा सुगड़ है जिसका किचन सबसे ज़्यादा साफ बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हम समझते हैं वही रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा कामयाब है जिसकी किचन बहुत नीट एंड क्लीन हो, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाए और साथ साथ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन किया जाए। तो इसके ऊपर कैसे आप काम करते हैं कि हमेशा सेम टेस्ट रहता है, सेम क्वालिटी रहती है हाइजीन के ऊपर? प्लीज इस पर थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये था कि मेरा ताल्लुक एक बड़ी अच्छी रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी से रहा। पिज़्ज़ा पॉइंट में कमोबेश 8 से 9 साल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। तो हम लोग जब इसको हमने ज्वाइन किया था तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट था वो ये था कि आप पर्सनल हाइजीन, जो स्टाफ आ रहा है अनएजुकेटेड और जिसको प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, उसको एक लिटरेट फॉर्म में लेके आना और फिर फ्रंट पे अगर वो जाता है या बैक पे जाता है तो उसको किस तरह से कस्टमर्स को हैंडल करना है। बेसिकली क्या होता है कि हमने एक प्लेटफॉर्म जो हमने प्रोवाइड किया, उसमें क्या हुआ कि हमारे साथ मैं नाम ही ले लेता हूँ, गौतम बेसिकली एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल है। ठीक है, बिल्कुल और माशाल्लाह बड़ा रेप्यूटेड स्कूल है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा बेसिकली मेरा एक विजन ये रहा है, जो कि सीईओ साहब हमें यही गाइड करते हैं कि एकेडमिक के साथ जो है ना कॉर्पोरेट को कनेक्ट होना चाहिए। जब आप किसी एकेडमिक के साथ कॉर्पोरेट को कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो आपके कॉर्पोरेट के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड और लिटरेट होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें हमने गौतम के साथ भी कनेक्ट रहे और गौतम एक बड़ा अच्छा नाम है जो बच्चे बच्चियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे भी शेफ्स वगैरह पाकिस्तानी, चाइनीज़, इटालियन सब आते हैं। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे यहाँ के लोगों ने भी वहाँ पे ट्रेनिंग दी और उनके बच्चे भी हमारे किचन्स में आए। हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा हुआ है इंटर्नशिप का, सही, तो हम ओपनली उसी वक्त किसी को अपने किचन में ला सकते हैं जब हमारा किचन इस काबिल होगा। बिल्कुल तो वेरी ट्रू। इसमें होता ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो आके ट्रेनिंग भी लेते हैं और इंटर्नशिप भी करते हैं। और हमने जो है अभी कोविड की वजह से ये चीज़ रोक दी थी, वरना जब कोविड से पहले हमने किचन विजिट्स कराए। ओके, तो हमारे पास एक बड़ा सेक्टर एजुकेशन का है जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे स्टॉल्स होते हैं और कुछ स्कूल्स के बच्चे जो मॉन्टेसरी या क्लास 5 तक होते हैं वो उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे आउटलेट्स पे विजिट करते हैं। सही, जब वो हमारे आउटलेट पे विजिट करते हैं तो वो उनकी एक रिक्वेस्ट होती है कि हम किचन देखना चाहते हैं, तो हम उनको फिर किचन विजिट कराते हैं। तो जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे होते हैं, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और किचन किसी को दिखाना, चाहे घर का हो सही बात है, या वेरी आपका ट्रू। अपना। और सबसे बड़ी हाँ, टेंशन हो जाता है जी किचन साफ है कि किचन नहीं। साफ एक है कि कॉल नहीं। लेते हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैडम, मैं अजीम अफजल बात कर रहा हूँ कराची से और बेसिकली आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बेसिकली पिज़्ज़ा पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं ट्राई करता रहता हूँ कि पिज़्ज़ाज बहुत अच्छे हैं। ओके, आज के क्विज का जवाब देना चाहेंगे कि कौन सा जी लेटेस्ट?
एक्चुअली मैं बहुत गौर से सुन रहा था, ये वाला पार्ट ज़रा मिस हो गया था। वैसे तो प्लीज मैंने जो सुना है अभी, आप लोग चिल्ड्रन के हवाले से, बच्चों के हवाले से पिज्जा लॉन्च किया है विद जॉय, तो ये है कि अब तक ऐसे मैं ट्राई करूँ। बस आप जो है ना शो को मजीद और सुनते रहें, ठीक है? अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अगर आपको जवाब आता हो तो फेसबुक पे हॉट एफएम 105 के फेसबुक पेज पे जाइए, लाइक कीजिए और वहाँ पर शो के नीचे अपना मैसेज का जवाब दीजिए। तो आप अपना मोबाइल नंबर SMS कर सकता हूँ? बिल्कुल आप SMS कर सकते हैं अपने मोबाइल के, SMS कर दूँ? हाँ अपने बिल्कुल अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और 88818881 के ऊपर हमें भेज दीजिए। जी अरशाद साहब, नया पिज्जा कौन सा आया? वैसे अभी तक तो मुझे भी नहीं पता, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, मतलब कोई इसका आंसर दे दे। अब नहीं, आंसर वैसे ही बता दीजिए, वैसे क्या पता किसी को समझ ही ना आए। अच्छा, किसी को समझ अभी आपने ये थोड़ी बताना है कि कोई इसका आंसर है। अच्छा। वैसे तो हमारे पास काफ़ी फ्लेवर्स हैं, तो अभी जो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, तकरीबन जो हमने इस मंथ लॉन्च किया हुआ है वो थिन क्रिस्ट पिज़्ज़ा है। ठीक है, इसमें क्या स्पेशल बात है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग डीप पैन पिज़्ज़ा होता है, जो आपने देखा होगा थोड़ा सा जो है वो चेंज होता है। वैसे पर्सनली आई एम अ थिन क्रस्ट लवर। बिल्कुल। देखिए, उसका एक ऑडियंस है, उसका एक कस्टमर है हमारे पास, जो कि चाहता था कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें क्यूरीज आती थी हमारे पास कि थिन क्रिस्ट का कॉल सेंटर के अंदर काफ़ी कॉल्स थी सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने जब थिन क्रिस्ट लॉन्च हुआ है, तो हमने जो हमारे साथी हैं, जो मीडिया पे हैं, जो फूड लवर्स हैं, तो हमने सबको ट्राई कराया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक आया उसका। तो उसमें ये है कि थिन क्रिस्ट जो है उसका एक कस्टमर है जो कि हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं कुछ, तो हमने कोशिश की है कि थिन क्रिस्ट को जो है एक अच्छे तरीके से लॉन्च किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का जो उसका एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है और कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिन क्रिस्ट को लाइक भी कर रहे हैं और हमने उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं अब उसमें वो भी लॉन्च करना शुरू कर दिए। तो थिन क्रिस्ट का जो कस्टमर है वो बेसिकली उसकी डिमांड ये होती थी कि वो ज़्यादातर लंच पे या सपर टाइमिंग्स पे लाइक करता था उन चीज़ों को, तो उनको कैलोरीज भी कम हो जाती हैं और हैं। फिर आपको भारीपन भी नहीं होता, लाइट फीलिंग रहती है। उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो हेल्थ कॉन्शियस एक कस्टमर है हमारा, वो उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई है। तो हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें लेके आते रहे। आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ताला कुछ सैंडविच और इस तरह की किड्स डील ला रहे हैं जो कि नई चीज़ होगी इंशाल्लाह कराची के आवाम के लिए। इरशाद, मुझे लगता है आपको गिलगित बिल्तिस्तान में भी आपको ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी, वहाँ से भी मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो वहाँ पर भी आपको जल्द पिज़्ज़ा पॉइंट की कोई ब्रांच खोलनी पड़ेगी। अच्छा इरशाद साहब, पिज़्ज़ा पॉइंट हासिल करने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार हैं? आपकी आउटलेट पे तो जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग जो नहीं जा पाएंगे वो किस तरह ऑर्डर करें? कितनी देर में डिलीवरी हो जाएगी? 7 दिन में ही सारे दिनों में ऑर्डर कर सकते हैं? इससे बताइए। बेसिकली हम लोग 24/7 है, तो हम लोग मेरे ख्याल से अब चंद एक ब्रांड ही रह गए जो 24/7 सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम लोग ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 24/7 सर्विसेज है, हमारा कॉल सेंटर है, तो कॉल सेंटर में जो है कॉल करके जो है वो आप जो है वो अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये होता है कि हमारे पास कोशिश ये होती है कि हमारे पास सारे हमने कॉर्पोरेट के अंदर भी ना बहुत सारे अलाइंसेस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें ये है कि लोग अवेयर हैं। हमने मीडिया इंडस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल कंपनीज से, एजुकेशन सेक्टर से, कम्युनिटीज़ से, तो हमने काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस किए हैं। तो उसमें ये होता है कि कस्टमर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको अप्रोच करा हुआ है, तो हमारे पास जो है वो लंच टाइमिंग्स जो होते हैं उसमें भी और नाइट में भी एक अच्छा कस्टमर जो है वो हमें टच कर रहा होता है। हमारी 3 सर्विसेज हैं बेसिकली जो कि ज़्यादातर लोगों की होती हैं। तो हमारी अब क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो SOPs में नरमी की है, तो डाइन इन भी खुल गई हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से इनवाइट भी करूंगा कि लोग एक नया एक्सपीरियंस लें पिज़्ज़ा पॉइंट में डाइन इन का आके। अब तक तो टेक अवे और डिलीवरी जो थी वो ले रहे थे, हमने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, प्ले एरियाज़ को लेकर आए, एम्बियंस को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है, सर्विसेज पे काफ़ी काम किया है। तो अब इंशाल्लाह ताला अगर आप डाइन इन करते हैं तो आपको काफ़ी सारी अच्छी सर्विसेज और प्रोडक्ट मिलेगी। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद तारिक सिद्दीकी शाह फैसल कॉलोनी से हूँ। जी तारिक साहब। जी, अर्ज ये करना था कि शाह फैसल कॉलोनी के करीब भी कोई इनका फ्रेंचाइज वगैरह कुछ ऐसा है? जी, हमारी जो लास्ट आउटलेट खुली है वो शाह फैसल पे ही है, बिल्कुल शाह फैसल कॉलोनी के करीब। जी, शाह फैसल बाहर मेन रोड पे ही है। मेन रोड पे ही है, बिल्कुल मेन रोड पे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बात यह है कि ये मैं हैंडीकैप्ड हूँ, बिल्कुल, तो क्या हमारे लिए भी कोई वो ट्रेनिंग का सिस्टम ऐसा कोई फैसिलिटी है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो है अपना नंबर जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप करें
اور ہم نے اپنا جو ہے وہ ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جس میں کچھ پرسنٹیج ہم امپلائیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی رکھتے ہیں. تو آپ اگر اپنا نمبر یہاں ڈراپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کال آئے گی. بہت شکریہ بہت. اور یہ کہ تھن کرسپ اس کا جواب میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ ضرور ہاٹ ایف ایم کے 105 کے پیج کے اوپر بھیجیے یا اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جا کے ہاٹ لکھیے HOT اور اپنا نام نمبر اور جواب جو ہے اس پہ ہمیں بھیج دیجیے. ماشاء اللہ. ویسے میں آپ کو بھی مبارکباد دوں گا ہاٹ ایف ایم 105 کو کہ بہترین پروگرامس یہ مطلب پروگرامنگ کے آتے ہیں. اس میں خاص طور سے آپ کا یہ پروگرام بھی بہت اچھا ہوتا ہے جس میں بہت کچھ معلومات ہمیں کراچی کے بزنس وغیرہ سے متعلق ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور بالکل ارشاد صاحب بیسیکلی میرا جو شو ہے ہم نے بنایا ہے اسی لیے کہ جتنے پاکستانی برانڈز ہیں ان کو میں پروموٹ کر سکوں اور ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو ان کی آواز جہاں جہاں تک جا سکتی نہیں, ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ایک چیز یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ ایک جو ہے وہ اگر کوئی آپ کے جو لسنرز ہیں ان کے لیے ایک آفر یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے اور آپ کا بھی ایک اچھا ویژن آبجیکٹ ہے کہ آپ نے ایک ایسا پروگرام رکھا ہوا ہے جس میں کارپوریٹ سیکٹر سے کچھ چیزیں جائیں. تو میں کارپوریٹ سیکٹر پہ اپنے پلیٹ فارم سے اگر کوئی ہمارے یہاں جاب کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس میں بھی اور آپریشنز یعنی برانچز پہ بھی ہر طرح کی جاب موجود ہے. تو اگر کوئی بھی اگر نوکری کرنا چاہ رہا ہے جاب کی اپرچونیٹیز موجود ہیں وہ آپ کے پلیٹ فارم پہ اپنی جو ڈیٹیلز ہے وہ شیئر کریں. بالکل. آئی تھنک یہ سب سے اچھی اناؤنسمنٹ ہے آج کی. کیا ہی ہم کسی کوئز اور اس کے انعام کی بات کرتے ہیں. دس از دا بیسٹ یہ گفٹ. بیسیکلی ایک صدقہ جاریہ کر رہے ہیں بالکل ماشاء جی. اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا ارشاد صاحب میں بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ فرینچائز کی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بزنس پارٹنر بھی بننا چاہتے ہیں. تو کیا ایسی کوئی اپرچونیٹی ہے کہ پیزا پوائنٹ کی کوئی فرینچائز لینا چاہے تو آپ کا بزنس پارٹنر بننا چاہے؟ بیسیکلی یہ ایک سکسیزفل ماڈل ہے فرنچائز کا, کیونکہ KFC یا اور دوسرے بھی جب لانچ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے فرنچائز کیا تو آج ان کا ماڈل جو ہے وہ نیشن وائڈ جو ہے وہ موجود ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ اس پہ ورکنگ کر چکے ہیں اور کراچی کے اندر تو ہم اپنے جو ہے وہ سارے ہمارے ہی ہیں, کوئی فرنچائز نہیں ہے. لیکن ہم کراچی سے باہر حیدرآباد میں, لاہور میں, ملتان میں, اسلام آباد میں جو ہے بہت جلد اناؤنس کر رہے ہیں فرنچائزز. اور ہمارے پاس ایک بڑا ڈیٹا موجود ہے, کافی سارے کانٹیکٹس ہیں جو لوگوں نے جو ہے اپروچ کیے ہیں. تو سونلی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم فرنچائزز جو ہیں اپنے آؤٹ آف سٹی لانچ کریں گے. صحیح. اچھا ایک اور چیز میں بات کرنا چاہتی ہوں چیز کے اوپر. ٹھیک ہے, چیز جو ہے وہ مین انگریڈینٹ ہے پیزا کا. ٹھیک ہے, تو چیز کی جو چیزینیس ہوتی ہے, مطلب جیسے آپ گھر میں بھی پیزا بناتے ہیں تو وہ بات نہیں آتی کہ جو اسٹریچینیس ہوتی ہے, اس کی لیس اور اس کی جو اسٹرینتھ اٹھتی ہے. بالکل. ہاں, تو اس پہ کس طرح کام کیا جاتا ہے اور جو ٹاپنگس ڈلتی ہیں کہ اس پہ چکن, جیسے بہت سارے اگر میں بازار کا پیزا کھاتی ہوں تو سم ہاؤ ایک شکایت بہت رہتی ہے کلائنٹ کو کہ جی ٹاپنگ کم ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اتنی گن کے بوٹی ڈالی ہے, یہ الفاظ ہیں ایسے نا جو کلائنٹ یوز کرتا ہے. اور جس کی ٹاپنگ بھری ہوئی ہے نا تو یقین کریں خوشی خوشی کھا کے جو ہے نا وہ لوگ جاتے ہیں. تو اس پہ بتائیے گا, ایک چھوٹا سا پہلے کمرشل بریک آ گیا. کمرشل بریک کے بعد سامعین آپ کے کوئز کا جواب بھی لیں گے اور آپ مزیدار پیزا پوائنٹ کا تھن کرسٹ پیزا بھی ٹرائی کر سکتے ہیں کوئز کا جواب دے کر. اسٹے ٹیون ود اس. We will be right back after this short commercial break. کال سینٹر سے بات کر رہی ہوں, آپ کی اکاؤنٹ انفارمیشن کنفرم کرنی ہے, جلدی سے اپنی اکاؤنٹ پن بتائیں. بینک چوروں کو کبھی بھی اپنی ایزی پیسہ اکاؤنٹ پہ نہ بتائیں ورنہ پیسے چوری ہو سکتے ہیں. بس جان بورس کا نمبر بلاک کر کے ایزی پیسہ کی ہیلپ لائن پہ رپورٹ کریں. امبر آپ کی دوست, آپ کا فیوریٹ شو برانڈز انلمیٹڈ میں جو آپ ہر بدھ کی صبح 10 بجے سے 11 بجے تک سنتے ہیں. سامعین, آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں مسٹر ارشاد احمد خان موجود ہیں, GM پیزا پوائنٹ. اور ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹاپنگز اور چیز کتنی امپورٹنٹ ہے ایک اچھا پیزا بنانے کے لیے. بالکل. اچھا, اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ بات سن کے میرے اگر CEO ابھی جاگ رہے ہوں گے تو وہ بیچارے دل پہ ہاتھ رکھ کے بڑا سانس لیا ہوگا. اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ CEO اور ہمارا ایک بڑا پریشانی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل جگہ جگہ گلی کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے پیزا کھل گئے.
اچھا وہ بیچارے جو ہیں وہ بڑے لو کاسٹ میں اور بڑے کم پیسوں میں 200 400 300 روپے کے اندر جو ہے وہ پیزا دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے بھی الحمدللہ میں بھی کچھ دن پہلے ہی سارا چیک کر رہا تھا تو ہمارے سب سے کم پرائزز ہیں لوکلز میں جو بہتر چینز ہیں اس میں. تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ کوئی آدمی کیسے 300 روپے میں جو ہے کوئی لارج پیزا دے دیتا ہے. صحیح بات ہے. تو اکثر جب ہم سینئرز بیٹھتے ہیں سارے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم A1 کوالٹی کا فلاور یوز کر رہے ہیں، A1 کوالٹی کی چیز یوز کر رہے ہیں، میٹ یوز کر رہے ہیں. ایک دفعہ تو اس طرح سے ہوا تھا کہ ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے تھے، تو ہم نے جو ہے وہ سارے میڈیا کو بلا کے اپنی سارے انگریڈینٹ سامنے رکھ دیے تھے. تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک گلاس فلاور چیز میٹ جو کہ اتنے مہنگے ہیں، آپ وہ اور ہر سب دن پرائسز بڑھ پرائزز اپ ہو رہے ہیں، تو آپ کیسے جو ہے وہ 300 روپے میں یا اس میں لارج دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ اس میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ سی او صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے الحمدللہ ہمیں ہر لحاظ سے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی بی کوالٹی آپ یوز نہ کریں. اور شاید اسی وجہ سے ہماری سکسیس کا راز ہی ہے کہ ہم آج تک جو ہے کبھی بھی ریٹ اپ ہونے کے باوجود کمپرومائز کچھ چیزوں پہ نہیں کرتے جس میں چیز میٹ بیسکس ہیں. تو گھر میں بھی خواتین بناتی ہیں چیزیں اور ٹاپنگز، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ مشینری نہیں ہوتی، پھر وہ کوالٹی نہیں ہوتی ہے ان کی، وہ اویئرنیس، کیونکہ تھوڑا بہت تو ظاہر سی بات ہے. پہلے ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شیفس میں ہماری گھر کی خواتین نظر آتی تھیں، اب آپ دیکھیں زیادہ تر میل شیفس ہیں. تو میں کافی سارے چینلز پہ بھی جاتا ہوں، جب دیکھتا ہوں تو ان کا بھی کافی ایکسپیرینس ہے. فیمیل ماشاء اللہ اپنے حساب سے چیزیں بہت اچھی کر رہی ہیں. تو اس میں اب اس طرح سے ہو گیا ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی شیف ہے تو وہ صرف کھانا پکا سکتا ہے. اب اتنے اچھے انسٹیٹیوٹس اور کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ اس میں آپ کی جو گریجویشن اور انٹر ہے وہ اس میں ہو رہا ہے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پروفیشن بن گیا، پروفیشن بن گیا بالکل. تو آپ بیرون ملک چلے جائیں، وہاں پہ شیف جو ہے وہ میرے خیال سے جو ریسٹورینٹ مینیجر ہوگا اس سے زیادہ ڈبل سیلری گین کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی کاسٹنگ ہے، جو اس کے کمپلائنس کے پوائنٹ ہیں اور انگریڈینٹس ہیں، کافی ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. تو اب مارکیٹ بالکل چینج ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بھی لے کے آئے اور آپ نے کہا بھائی ایک روٹی کے اوپر 4 چیزیں ڈالو پیزا تیار. تو اب ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اب آپ کو ایک پروفیشنل اسٹاف، ایجوکیٹڈ اسٹاف رکھنا پڑتا ہے، اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، تو پھر جا کے آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی نئے فلیور کو لانچ کرنا ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، ایک نیا فلیور لانچ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن کیا وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیا لوگوں کو اس کا ٹیسٹ پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو کس طرح R&D کے کس پروسیجر سے آپ لوگ گزرتے ہیں ایک نیا پیزا مارکیٹ میں لے کے آنے کے لیے؟ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس پہ ضرور پلیز بتائے گا کہ ہم ہر دن سنتے ہیں جی کوئی بھی کمپنی ایک نیا پیزا نکال دیتی ہے، تو کیسے ہوتا ہے اس پہ کام؟ پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ایک ٹرم R&D سن کے آپ سے کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ یہ ٹرم یوز کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ آپ کی سمجھ نالج ہے. اچھا اس میں ہوتا ہے یہ بیسکلی کہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز کسٹمر پسند کر رہا ہے، اور پیزاز کے اندر جو ورائٹی لے کے آنا ہوتا ہے اس کی ٹاپنگس کو چینج کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. سارا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو آپ نے کوئی نیا ساس آپ نے جو ہے وہ ڈیولپ کرنا، پھر اس کے اوپر ٹاپنگز اس حساب سے لے کے جانا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے R&D جو ڈپارٹمنٹ ہے اور QC ہے وہ پہلے ہم لوگ ان ہاؤس جو ہے وہ پروڈکٹ ٹرائل لیتے ہیں اپنا، اور اس میں ہم لوگ ایک جنرل کسٹمر بھی رکھتے ہیں جس کو بالکل کچھ نہیں پتا، وہ صرف ٹیسٹ کھا کے ہمیں بتایا کہ یہ کیسا ہے، اور کچھ اس میں پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک ٹیم پوری ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے کوئی فلیور لانچ کیا جاتا ہے، اس کا پروڈکٹ ٹرائل ہوتا ہے، پھر ہم کچھ اچھے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں، پھر اس کا فیڈ بیک چیک کرتے ہیں. تو کسی پروڈکٹ کو لانچ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو ریٹین کرنا بڑا مشکل ہے. تو پروڈکٹ کو لانچ کر کے اس کو مارکیٹ کرنا اور کسٹمر کو وہ پسند بھی ہے. اب جیسے آپ کا آج کا ہی کوئز ہے الحمدللہ، تو اس میں ہمیں ایک نیا ہم نے جو اپنا لانچ کیا اس میں ہمیں بڑا سکسیس ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسٹمرس کو بڑا پسند آیا، اس کا اچھا بڑا فیڈ بیک آیا. اچھا ارشاد صاحب، جیسے ہم ہربس کی بات کرتے ہیں، اگر ہم پرانے وقتوں کے پیزا کو بھی دیکھیں تو ہربس ایک ایسی چیز تھی جو فلیور ایڈ کرتا ہے پیزا کے اندر، بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے پیزا کا. اچھا کیا ڈو کے اندر بھی ہربس کو کبھی ایڈ کیا گیا ہے، کوئی ایسے فلیور ڈو کی فلیور کو ایڈ کرنے کے لیے؟ کیونکہ یوزلی تو دیکھا جاتا ہے کہ نارمل پلین ڈوز ہوتے ہیں، تو اس پہ کبھی کام کیا؟
آپ ماشاءاللہ بڑے ٹیکنیکل کوشچنس کرتی ہیں. نہیں کیونکہ ایکچولی میں بالکل صحیح. ہربس کی بڑی بالکل ایک اسٹوری ہے, ہسٹری ہے کہ اچھا. وہ ہمیشہ اسپیشلی اگر پیزا کی ہم ہوں. بات کرتے ہیں تو اس کے فلیور کو ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اٹلی کے پیزا سے اسی کے بالکل اندر ایسے. یہی اسی پہ کام کیا گیا. اصل میں کیا ہے وہ جو پیزا آپ بات کر رہی ہیں وہ اسٹف کرسٹ کہلاتا ہے, جس کے اچھا. ڈو کے اندر بھی آپ اس طرح کے ہربز یوز کرتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں ایسا کوئی ٹرینڈ ہے اس پہ؟ اسٹف کرسٹ موجود ہے. اچھا اچھا الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے آج جو ہم آپ کے نیا جو ابھی کوئی صاحب نے جو کہا ہے کہ کون سا پروڈکٹ ہے, اس کے بعد ہم لوگ اسٹف کرسٹ ہی لانچ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے مڈ آف منتھ میں یا نیکسٹ منتھ فرسٹ کو جو ہے وہ ہم لوگ اسٹف کرسٹ لانچ کر رہے ہیں. اس میں ہربس بھی اور ماشاءاللہ کافی زیادہ انگریڈینٹس آپ کو اچھے ملیں گے. میں نے اس لیے بیچ میں یہ بات کی تھی کہ پائپ لائن میں کافی ساری اچھی چیزیں ہیں انشاءاللہ. تو اسٹف کرسٹ بھی انشاءاللہ اس پیزا کے بعد لانچ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ارشاد صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں مارکیٹنگ کی تھوڑی سی, بالکل. ٹھیک ہے, کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ ہوتا ہے اس کی اویئرنیس بڑی ضروری ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ جی آپ نے دیکھا جی ٹی وی پہ بڑا اشتہار چل رہا ہے اور باہر بل بورڈ پہ بس شیلٹر پہ بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں اور ریڈیو پہ شوز چل رہے ہیں. تو کیا مارکیٹنگ کیا اسٹریٹجیز پیزا پوائنٹ اپناتا ہے اور کیا واقعی یہ بہت ضروری ٹول ہے لوگوں کو بتانا کہ بھائی ہم کون ہیں؟ بالکل. آپ یہ سمجھیں کہ اکثر اوقات میں اپنے لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہم کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں اور ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں, ہم نے یہ بنا دیا اور ہم ہی کو پتہ ہے, اور ہم خوش ہوتے رہتے ہیں کہ یار ہم نے بس کھایا, بہت زبردست ہے. اب اس کو سب کو اویئر کرنا یہ ایک ٹول ہے, چیلنج ہے, بڑا ٹیکنیکل ٹول ہے. اب اس کے اندر آپ کس طرح سے اپنی چیزوں کو مارکیٹ کریں گے, کس طرح لے کر آئیں گے. اسی وجہ سے ہمارے ساتھ لوکلز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے ایک بڑا محدود بجٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ کا. ملٹی نیشنلز کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ایڈ چلاتے ہیں اور اپنے بل بورڈز لگاتے ہیں اور وہ مارکیٹ ہو جاتے ہیں. اب لوکلز جو ہوتے ہیں ان کا ایک محدود بجٹ ہوتا ہے. تو پیزا پوائنٹ نے اس پہ یہ کام کیا کہ میں نے کوشش یہ کی کہ ہم مختلف آنکھوں سے پیزا پوائنٹ کو دکھائیں. تو ہم نے کام کیا کہ ہم نے کولیبریشنز کیے. تو ہم نے اس میں ملٹی نیشنلز جو آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, ایجوکیشن سیکٹرز ہیں اور ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں, تو ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوئے. ہم کچھ میڈیا چینلز کے ساتھ کنیکٹ ہوئے. تو آپ جب بھی کوئی چیز لانچ کرتے ہیں تو اس کو مارکیٹ کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. تو اب جو ایک سب سے زبردست ٹول ہے, اگر آپ بل بورڈ پہ نہیں آ سکتے, آپ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے, تو آپ سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا نے اتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑی آسانی سے مارکیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا جو اس کو یوز کرنے والے وہ بہت زیادہ ہیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے اپنی چیزوں کو مارکیٹ کریں. اور الحمدللہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی اچھا رسپونڈ ہے. جب ہم نے نیا بھی پروڈکٹ لانچ کیا ہے تو آپ کو بھی ٹیسٹ کرائیں گے. بالکل جی, تو انشاءاللہ انتظار کریں گے ہم کب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے آئی تھنک اگر ہم بات کریں کووڈ-19 کے دور کی بھی اور ابھی کی بھی, تو بہت ساتھ دیا سوشل میڈیا نے. ہم باہر نہیں جا سکتے تھے, ٹی وی دیکھ دیکھ کے انسان تنگ آ جاتا ہے. موبائل ایک ایسی چیز ہے نا ہر وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے, لیٹسٹ چیز آپ دیکھ رہے ہیں, برانڈ آپ کو ہر دن نئی اویئرنیس دے رہا. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ مہوش بات کر رہی ہوں کراچی سے. کیسی ہیں بس؟ جی مہوش, میں ٹھیک ہوں. ہمارے کوئز کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی جی, آپ کے پہلے گیسٹ کو بھی سلام کرتی ہوں. السلام علیکم ارشاد صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, میرا آنسر ہے کہ تھن کرسٹ اس کا آنسر ہے. اور پیزا کا تو ایسی چیز ہے کہ آپ یقین کریں اور سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو کون سا آپ نے پیزا پوائنٹ کا کون سا فلیور ٹرائی کیا؟ جی میں نے ٹرائی کیا ہے ڈیفینیٹلی. میں نے ان کا ملائی ٹکا جو ہے وہ ٹرائی کیا ہے, افغانی بھی ٹرائی کیا ہے, دونوں بہت مزے کے. ٹھیک ہے چلے جی. اچھا امبر میں ایک چیز کہنا چاہ رہی تھی, 15 کو میری بیٹی کی برتھ ڈے. اچھا ٹھیک ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ پیزا پوائنٹ کی طرف سے آپ کو سرپرائز گفٹ مجھے مل جائے. ٹھیک ہے جی, اپنا ڈیٹیل بھیج دیجیے فیس بک پہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کرنے کا. چلیں جی, ان کی بیٹے کی برتھ ڈے 15 کو ہے تو شاہ صاحب پیزا اب بھیجنا ہی پڑے گا. اب آپ جو ہیں گی ڈیٹیلز لے لیں اور انشاءاللہ ہماری طرف سے جو ہے وہ ان کو میل پرووائڈ ہو جائے گا. بالکل بالکل. اچھا فیوچر کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. اگلے 5 سال میں پیزا پوائنٹ کو کہاں دیکھتے ہیں, کیا پلانز ہیں, اس سے تھوڑا سا پلیز بتائیے. الحمدللہ 17 آؤٹ لیٹس ہیں کراچی میں. کوشش ہے کہ 25 آؤٹ لیٹس جو ہیں کم سے کم ہوں ہمارے. اور اب کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ ود ان 3 منتھس جو ہے وہ ہم آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں. اور بہت جلدی آپ ایک نیا برانڈ پیزا پوائنٹ کے علاوہ بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم کچھ اور چیزیں جو ہیں انشاءاللہ لے کر آ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے فوڈ میں بڑی ورائٹی ہے, اور اس میں ہم صرف ابھی پیزا اور سینڈوچز پہ کام کر رہے تھے. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ ایک گرل فوڈ جو ہے وہ پیزا پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے نہیں, ایک نئے نام سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہماری کوشش ہے کہ ود ان 2 منتھس جو ہے ہم ایک نیا برانڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس میں جو ہے ایک اچھی چیز جو ہے کسٹمرز کے لیے دی جائے.
ٹھیک ہے بالکل. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. ہم ہمارے شو میں آخر میں پیزا پوائنٹ کی طرف سے کچھ سامعین کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی ایسا پیغام کہ اب کووڈ سے ہم باہر آنے کی بالکل کوشش کر رہے ہیں, ویکسینز بھی لوگوں کو اب لگ رہی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 2 سال کے اندر اندر ہم بالکل اس سے باہر آ جائیں گے. کیا پیغام ہے پیزا پوائنٹ کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے؟ میں تمام کسٹمرز کا پہلے تو بہت شکر گزار ہوں, اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے موقع دیا کہ آج جو ہے ہم آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں سے بات کر سکیں. میں پیزا پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے انوائٹ کرتا ہوں 2 جگہ. ایک تو وہ لوگ جو کہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں, تو وہ اپنے آپ کے پلیٹ فارم سے اپنے جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کریں. سیکنڈ یہ کہ اب الحمدللہ ڈائن ان اوپن ہو چکا ہے, اسٹاف ویکسینیٹڈ ہے, اور ٹیک اوے ڈیلیوری کی سروسز پہلے چل رہی تھیں, تو ضرور وزٹ کریں پیزا پوائنٹ کے آؤٹ لیٹس کو, ڈائن ان ٹرائی کریں. ایک اچھا ایمبیانس, ایک اچھا پروڈکٹ جو ہے وہ کسٹمرز کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. اور پیزا پوائنٹ ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے کہ کراچی کے عوام کے لیے کچھ نیا کرے, چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو. تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ وزٹ کریں پیزا پوائنٹ کا, تو آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہوگا. تھینک یو سو مچ. کیسا لگا آخری سوال شو پہ آ کے ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں؟ ریڈیو, میرے والد جو تھے ابرار احمد خان صاحب, وہ ریڈیو پاکستان پہ ایک سینئر پوسٹ پہ تھے, تو ان کے ساتھ ہم نے وہاں پہ بزم طلبہ اور مختلف چیزوں میں رہا. تو یہ ایک بڑا میڈیم ہے جو کہ لوگ شاید نہیں سمجھ پاتے. اس میں تلفظ کی ادائیگی سے لے کے تمام چیزیں, اور قاف اور کاف کا فرق وہ آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں. تو یہ ایک درسگاہ ہے. تو جن لوگوں نے شروع سے ان جگہوں پہ کام کیا, قاضی واجد جو تھے اور ذہین طاہرہ, یہ جو تھے ہمارے والد کے دوستوں میں سے رہے, تو ہم نے بڑا سیکھا ہے اس جگہ سے. اب آپ جیسے لوگ جو ہے ماشاءاللہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, تو میری نیک تمنا ہے آپ کے ادارے کے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ اس جو آپ کا ریڈیو FM 105 ہے, اس کا ویژن کافی آگے لے کے جائیں. بالکل, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, ہمیشہ کی طرح آپ میرے شو کو بہت ہی خوبصورت بناتے ہیں, اپنی کالز کرتے ہیں, اور ہاٹ FM 105 کے فیس بک پیج پہ آپ ہمیں لائیو دیکھتے بھی ہیں, اور ہمیشہ کی طرح اسی طرح پارٹیسپیٹ کرتے رہیں. اور عنبر رزاق کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس میں یہ تمام شوز بھی آپ بعد میں اگر آپ آج مس کیا تو آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ ان تمام شوز کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ کا بھی کوئی پاکستانی برانڈ ہے تو آئیے اور ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر ہم سب سے اپنی کامیابی کا سفر شیئر کریں. ضروری نہیں ہے کہ برانڈ کوئی بہت بڑا ہو یا ملٹی نیشنل برانڈ ہو یا کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ برانڈ ہو تو ہی اس کا کامیابی کا سفر ہوتا ہے. پہلا اسٹیپ ہمیشہ بیبی اسٹیپ ہی ہوتا ہے. آپ کی کامیابی کا سفر ہے, آپ نے شروع کی ہے, کوئی شروعات کی ہے اپنی کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے, تب بھی آپ ہمارے شو میں آ سکتے ہیں اور اپنے پروڈکٹ کے بارے میں ہم سب کو بتائیے. اور ایک امپورٹنٹ چیز, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ تمام برانڈ جو ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں ایک کامیابی کے سفر سے گزر کر آتے ہیں, اس کے پیچھے صرف ایک ہی راز ہے, اور وہ راز ہے مسلسل محنت کرتے جائیے, اور یقین کیجیے کہ کامیابی آپ کے قدموں کے آگے ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے ایک نئے برانڈ کے ساتھ اور ایک نئے کامیابی کے سفر کے ساتھ. اللہ حافظ.